یا سیدی یا محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی اور فرشتے اس کے قائل ہو گئے، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اپنے محبوب پاک کا نور انور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور میں منتقل فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اطہر سرکار کے نور اطہر سے منور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب فرمایا کہ اے فرشتوں اب آپ بتاؤ کہ اگر آپ حضرت آدم سے افضل ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ فلاں فلاں نام جو ہیں وہ کیا نام ہے، ان چیزوں کے نام کیا ہیں، تو تمام فرشتے چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ بتاؤ کہ یہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فر وہ نام بتا دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو اس وقت تمام فرشتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں اب یہ بتاؤ کہ آپ کی شان زیادہ ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کی، جبکہ آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ اب میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اچھا، حدیث مسلم شریف ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ سجدہ بس خدا کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں۔ حدیث مسلم ہے، سرکار نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے قابل ہوتا ہے نہیں، اگر ہوتا تو پھر عورت کو حکم ہوتا اپنے خامد کو سجدہ کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعد میں محمد کا مقام ہے، اگر کوئی دوسرا سجدہ ہوتا تو میں محمد کو ہوتا، نہیں، حضور علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہم اہل سنت و جماعت کے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ جو اہل سنت و جماعت ہیں یہ پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، درباروں کو سجدہ کرتے ہیں، مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب بات ذہن نشین رکھ لیں، سجدہ فقط خدا کو ہے، خدا کو علاوہ کسی کو سجدہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے پیر کی بہت بڑی شان ہے، میرے پیر کو سجدہ جائز ہے، ایسی بات شرعاً شریعت میں حرام ہے، چونکہ اللہ کے بعد اگر کسی ذات کا مقام ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام نے خود بھی اپنی ذات کے بارے میں بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ اگر دوسرا سجدہ ہوتا تو میں محمد کو ہوتا، چونکہ جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی فقیر ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں صوفی آئے ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں غوث آئے ہیں، کتب آئے ہیں، ابدال آئے ہیں، جس بھی سلاسل سے کسی کا تعلق ہے، جتنا بڑا بھی پیر ہو جائے، کوئی نبی کریم علیہ السلام سے بڑا تو پیر نہیں ہو سکتا، جتنا بڑا بھی محدث ہو جائے نبی کریم علیہ السلام سے بڑا تو نہیں ہو سکتا، جتنا بڑا بھی کوئی غوث ہو جائے، کتب ہو جائے، ابدال ہو جائے، حضور علیہ السلام کی شان سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ بس اللہ کی ذات کو ہے، دوسرا سجدہ اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اگر دوسرا سجدہ ہوتا تو پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے ہوتا، نہیں، حضور نے فرمایا پھر عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، تمام فرشتوں کو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اور وہ سجدہ کون سا ہے؟ وہ سجدہ تعظیمی ہے، وہ سجدہ احترامن ہے، وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام
کی طرف فرشتوں نے سجدہ کیا، سب سے پہلے اللہ کے حکم کی تعمیل جناب جبریل نے فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ جناب جبریل نے کیا، پھر حضرت میکائیل نے کیا، پھر حضرت اسرافیل نے کیا، تمام فرشتوں نے جناب جبریل کے بعد سجدہ کیا۔ لیکن عزازیل جو ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اس نے سجدہ نہ کیا۔ جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے اس نے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ اس نے کہا یا اللہ، میں عزازیل ہوں، مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے، نور سے بنایا ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، لہذا اس لیے مٹی کی شان کم ہے، آگ کی طاقت زیادہ ہے، آگ مٹی کو کھا جاتی ہے، اس لیے میرا مقام جناب آدم سے زیادہ ہے۔ جب تکبر کر دیا شیطان نے، عزازیل نے جب غرور کر دیا کہ میری شان زیادہ ہے، میرا مقام زیادہ ہے، میری طاقت زیادہ ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اب اس میں طاقت، شان، مقام کی تو بات ہی نہیں، اب بات تو رب کے حکم کی ہے۔ اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے کیا، عزازیل نے نہ کیا، شیطان نے نہ کیا۔ جب نہیں کیا اللہ نے وجہ پوچھی، اس نے وجہ بتائی، اللہ نے فرمایا فاخرج، دفع ہو جا میری بارگاہ سے۔ اللہ نے فرمایا دفع ہو جا میری بارگاہ سے۔ اب حکم کیا ہے؟ اب فقط بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اب تصور آپ لوگوں نے کرنا ہے، اب سوچنا آپ لوگوں نے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ذہین بنایا ہے۔ آپ ڈیروں پہ بیٹھ کے یہ بات تو کرتے ہیں کہ ہم آتے ہوئے بندے کی چال پہچان لیتے ہیں کہ بندہ کتنا سا جرم کرتا ہے، کتنا مجرم ہے، کتنا ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی بات آپ نے سوچنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی عزازیل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے ردیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاخرج، دفع ہو جا میری بارگاہ سے۔ اب اپنے اوپر ہم نے تصور کرنا ہے کہ ہم ایک دن میں اللہ کی کتنی نافرمانی کرتی ہیں۔ 5 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کے گھر سے ہمیں بلاوا آتا ہے، جس میں حی علی الصلاۃ کی آواز بھی آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز بھی آتی ہے۔ ہم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ 5 وقت تو ہم یہ بالکل کنفرم ہو چکا کہ ہم نے 5 مرتبہ دن میں جو نماز ادا نہیں کی، اللہ کے حکم کا جو اللہ کا بلاوا آیا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ یہ 5 وقت جو ہے وہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ کیا والدین کی خدمت، والدین کی عزت، والدین کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے۔ خدمت ہم نے اپنے باپ کی کرنی ہے، خدمت ہم نے اپنی ماں کی کرنی ہے، لیکن فریضہ اللہ کا ادا ہونا ہے، راضی اللہ نے ہونا ہے کہ میرے بندے نے میرے بندے کی خدمت کی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں؟ اگر کوئی والدین بات کرتے ہیں تو ہم اس سے کس طریقے سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ہم عشر نہیں نکالتے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ہم حج نہیں کرتے۔ یہ کتنی نافرمانیاں ہم دن میں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اب آپ تصور کریے گا کہ شیطان نے ایک نافرمانی کی، وہ ردیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ جب اللہ کی بارگاہ سے شیطان نکلا تو پھر شیطان نے اس بات کی ٹھان لی، شیطان نے پھر اس بات کا غصہ اس بات پہ نکالا کہ اللہ نے مجھے حضرت آدم کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، لہذا اے آدم میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ آپ آگے آگے چلیں گے انشاءاللہ، آپ کا مزاج رہا تو انشاءاللہ بفضل خدا ہم پورے قرآن کریم کا درس کریں گے اور پورا سال کریں گے، اگر آپ کا مزاج رہا تو، ورنہ ماہ رمضان کو تو چلے گا نا۔ تو آگے بات یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اس اسرائیل کو، عزازیل کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، اس شیطان کو نکالا، تو پھر شیطان نے ٹھان لی، پھر کہا یا اللہ آپ کسی کی عبادت کا حق نہیں رکھتے، آپ کی شان کے یہ منافی ہے، آپ کی شان کے یہ خلاف ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا حق میرے اوپر ہے میں ہر بندے کا حق ادا کرتا ہوں، جس شخص کا حق میرے اوپر ہے میں ہر کا حق ادا کرتا ہوں،
یا اللہ میرا حق آپ کے اوپر ہے. اللہ نے فرمایا عزازیل بتا تیرا کیا حق ہے؟ یا اللہ تیری میں نے عبادت روئے زمین کے ایک چپے چپے پہ جا کے عبادت کی ہے، ایک ذرے ذرے پہ جا کے میں نے تیری عبادت کی ہے. پوری روئے زمین میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جس جگہ پہ شیطان نے اللہ کی عبادت نہیں کی. یا اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، میرا آپ کے اوپر حق ہے. اللہ فرماتا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے آزاد کر دے، مجھے آزادی دے دے، مجھے چھٹی دے دے. اللہ فرماتا ہے جا تجھے آزاد کیا، تجھے چھٹی دے دی. جب چھٹی دے دی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر یہ عزازیل کہتا ہے، یہ شیطان کہتا ہے یا اللہ اب حشر کو یہ آپ کا اور میرا مقابلہ ہوگا. بندے تو تیرے ہوں گے لیکن حشر کے دیہڑے تیرے بندے زیادہ میرے پیچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے شیطان تو میرے بندوں کو کتنا گمراہ کرے گا، کتنے گناہ کروائے گا. یا اللہ میں بندے سے پیر پیر پہ گناہ کرواؤں گا، ہر سانس سانس سے گناہ کرواؤں گا. اللہ فرماتا ہے یہ بتا گناہ کروائے گا کتنے جرم میرے بندے کریں گے تیرے پیچھے لگ کے. شیطان کہتا ہے یا اللہ بہت جرم کرواؤں گا. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی. جب کسی کے ساتھ کسی کا تکرار ہوتا ہے نا تو پھر ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق اس تکرار میں جیتتا ہے کہ میری طاقت اتنی ہے، تیری طاقت. ہر بندہ جب تکرار میں آ جاتا ہے تو پھر اپنی طاقت جو ہے نا وہ زور دکھاتے ہیں کہ میرا اتنا زور ہے، میری اتنی طاقت ہے. اللہ فرماتا ہے شیطان کتنے میرے بندے گمراہ کرے گا، کتنے گناہ کروائے گا. کیا اتنے گناہ کروائے گا کہ میرے بندے کے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ میرے بندے سے گناہ کروا کے بھر دے گا. شیطان کہتا ہے یا اللہ ہاں میں بھر دوں گا. اللہ فرمائے گا تیرا کام ہے میرے بندے سے گناہ کروانا، تیرا کام ہے میرے بندے کو گمراہ کرنا، تیرا کام ہے میرے بندے سے اتنے گناہ کروانا زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ بھر جائے. اب میری رحمت دیکھ، میری رحمت کیا ہے. اب میری طاقت دیکھ، میری طاقت کیا ہے. یا اللہ تیری طاقت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وہی بندہ جس نے اتنے گناہ کیے زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کے گناہوں سے بھر گیا. یا اللہ پھر اللہ فرمائے گا ایک مرتبہ، بس فقط ایک مرتبہ، زیادہ نہیں، فقط ایک مرتبہ، وہ ایک مرتبہ خلوص دل سے کہہ دے استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. جب وہ میرا بندہ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہے گا میں زمین اور آسمان کے درمیان جتنے گناہ ہوگے میں سب کے سب معاف فرما دوں گا. اب تیری طاقت ہے تو میرے بندے کو گمراہ کرے گا. میری طاقت دیکھ، میری رحمت دیکھ، میرا فضل دیکھ. میں اپنے بندے کے ایک استغفار کی برکت سے اس کی ساری زندگی کو گناہ معاف فرما دوں گا. اب آگے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، تم آدم کو سجدہ تعظیمی کرو، سب نے بحکم الہی سجدہ کیا. ابلیس نے انکار کیا، آدم کو سجدہ کرنے سے تکبر اور غرور کیا اور اس سبب سے کافر ہو گیا. اگر کانا کے معنی یہاں پر تھا کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سب سے پہلا کافر تھا. اب اس کے بعد جتنے کافر ہوئے ہیں شیطان کے بعد کافر ہوئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے علم میں شیطان سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے زیادہ کافر تھا. یہ کہ سب سے پہلا کافر خدا کے خلاف کرنے والا یہ ہوا. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حکم بجا لایا فرشتوں نے، سب سے پہلے جناب جبریل نے سجدہ کیا تو اللہ نے جناب جبریل کو سجدے کا انعام کیا دیا. سب سے پہلے جناب جبریل نے سجدہ کیا، پھر سب فرشتوں نے کیا ایک سجدہ. جب ایک سجدہ مکمل ہوا سجدے سے سر اٹھایا. سجدہ کرنے والوں کے اوپر جو اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، فرشتے جناب جبریل نے وہ رحمت دیکھی. اب جو عزازیل ہے اس کے اوپر جو لعنت اور پھٹکار ہو رہی ہے، جناب جبریل نے وہ لعنت اور پھٹکار دیکھی کہ اس پہ لعنت ہو رہی ہے، پھٹکار ہو رہی ہے، سجدہ کرنے والوں پہ رحمت ہو رہی ہے. جناب جبریل نے پھر دوسرا سجدہ اللہ کے شکر میں ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس جیسا کافر ہونے سے بچا لیا، یا اللہ اس جیسا لعنتی ہونے سے آپ نے بچا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے. اب اللہ نے ایک سجدے کا حکم دیا ہے. جناب فرشتوں نے کتنے سجدے کیے؟ دو. ایک سجدہ اللہ کے حکم ادا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، دوسرا سجدہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے.
جب دوسرا سجدہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کے لیے جناب جبریل اور تمام فرشتوں نے کیا، اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند، ایک مرتبہ جو سجدے میں جاتا ہے نا، پھر اٹھ کے پھر دوسرے سجدے میں جاتا ہے، یہ دوسرے سجدے والی ادا اللہ کو بہت پسند ہے تو پہلے سجدے والی بھی ادا بہت پسند، جب دوسرے سجدے کے لیے پھر جھکتا ہے نا، یہ اللہ کو بہت ادا پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ کو جناب جبریل کی ادا اتنی پسند آئی، حضور کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جبریل والے دونوں سجدے فرض فرما دیے۔ اب ہم سجدہ کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب سجدے میں ہوتا ہے تو چاہیے کہ بندے کو سجدہ لمبا کرے۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو بڑی مشکل سے پیشانی صف کے اوپر لگاتے ہیں اور ہمیں تو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اتنا سجدہ بھی کرتے ہوئے۔ ہمارے تو سجدے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سجدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہماری تو پیشانی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بھی ہم پیشانی جو ہماری جو ہے وہ سجدے میں گئی ہے یا نہیں گئی۔ حالانکہ سجدے کو لمبا کرنا چاہیے، جتنا لمبا سجدہ ہو سکے اتنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ سجدے میں اللہ بندے سے کلام کرتا ہے، سجدے میں اللہ بندے کی رضا پوچھتا ہے، سجدے میں اللہ بندے کی بات مانتا ہے، سجدے میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، سجدے میں بندہ اپنے رب سے اپنی بات منواتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ سجدہ لمبا کرے۔ اللہ میری تھوڑی اور سب دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمایا۔